ہندو حکمرانی کے ان 60 سالوں سے پہلے یہاں کون حکمران تھا؟ ان 60 سالوں سے قبل یہاں بدھ مذہب کی حکومت تھی۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ تو پیارے ویورز، تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں آپ کے لیے واقعہ لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے اہل سندھ کو محمد بن قاسم سے محبت کیوں ہے، ہندو حکمرانی میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ مظالم، اور ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہے سندھ کے لوگ محمد بن قاسم کے گرویدہ ہو گئے۔ تو پیارے ویورز، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ موضوع شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آئیے موضوع شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سندھ کو محمد بن قاسم سے محبت کیوں ہے؟ تنقید کرنے والوں کو تاریخی حقائق کی روشنی میں علمی جواب۔ سندھ کی سرزمین اسلام کی آمد کے وقت ہندو راج کے ماتحت تھی۔ یہاں راجہ داہر حکمران تھا۔ راجہ داہر سے پہلے چندر حکمران تھا اور اس سے پہلے چچ کی حکمرانی تھی۔ تاریخ میں انہی 3 ہندو حکمرانوں کو سندھ میں حکمرانی کا موقع ملا۔ ان کی حکمرانی محض 60 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ ان 60 سالوں سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی ہندو حکمران سندھ پر حکمرانی نہیں کر سکا۔ ہندو حکمرانی کے ان 60 سالوں سے پہلے یہاں کون حکمران تھا؟ ان 60 سالوں سے قبل یہاں بدھ مذہب کی حکومت تھی اور بدھ مذہب کا آخری حکمران راجہ رائے سہاسی تھا۔ سندھ کے لوگ اس کی حکمرانی میں خوش تھے۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک کشمیر النسل نوجوان نے آ کر اثر و شوق پیدا کرنا شروع کیا۔ اس کا نام چچ تھا۔ وہ نہ صرف بہت عیار تھا بلکہ خوبرو بھی تھا، ساتھ ہی اس کو زیر زمین سازشیں کرنے کا فن بھی آتا تھا۔ چچ نے جب دیکھا کہ سندھ میں راجہ رائے سہاسی کی حکومت ہے تو اس نے اس حکومت پر قابض ہونے کے لیے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اس مقصد کے لیے چچ نے راجہ رائے کی بیوی سوہن دیوی سے تعلقات قائم کر لیے۔ یہ تعلقات اس حد تک بڑھے کہ اندرون خانہ یہ سازش بنائی گئی کہ سوہن دیوی راجہ سہاسی کو زہر دے گی اور راجہ کی موت کے بعد وہ خود تخت پر بیٹھے گی۔ اس طرح یہ حکمرانی عملاً چچ کے پاس آ جائے گی۔ سازش پر عمل ہوا، راجہ کو زہر دے دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد سوہن دیوی حکمران بن گئی۔ بعد ازاں اس نے چچ کو حکمرانی منتقل کر دی۔ یہ صرف اقتدار کی منتقلی نہیں تھی بلکہ سندھ میں بڑی تہذیبوں کی ایک تبدیلی تھی۔ بدھ مذہب یعنی گوتم بدھ کا مذہب دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں مزاحمت کی بات موجود نہیں تھی، اس لیے بدھ مت کے پیروکاروں نے ہندو حکمران اور اس کی پالیسیوں خصوصاً سندھ میں ہندو دھرم کے نفاذ کی مزاحمت نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ رائے سہاسی سے چچ کو اقتدار کی منتقلی کے بعد ہندو حکمرانوں کی بدھ مت رایا کے ساتھ کشمکش شروع ہو گئی، جس کے بعد ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے زیر دست چلے گئے۔ کشمیر النسل چچ اصل میں برہمن تھا اور اس نے حکمران بننے کے بعد یہاں ہندو مذہب کی اجارہ داری قائم کر دی، بلکہ اس دور میں تو یہ روایت بھی تھی کہ حکمران اپنی رعیت پر اپنا مذہب بزور قوت مسلط کر دیا کرتا تھا۔ ہندو حکمرانی میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ مظالم۔ چچ نے بھی سندھ کے لوگوں پر اپنا مذہب مسلط کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ سندھ کے لوگ جو بہت امان اور رواداری کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان پر ایک برہمن حکومت قائم ہو گئی اور اس نے انسانوں میں ذاتوں کی تفریق کا منصوبہ پیش کر دیا۔ برہمن نے یہ کہا کہ ہم سب سے اعلیٰ ذات ہیں، باقی ذاتیں ہم سے نیچے اور پست تر ہیں۔ ذات پات کے طبقاتی نظام میں سب کو پتہ ہے کہ برہمن کے بعد کھتری آتا ہے اور سب سے نچلی ذات شودر ہے۔ چنانچہ بدھ مذہب کے ماننے والوں کو ریاستی زور و جبر کے بل بوتے پر شودر بنا دیا گیا۔ ہندو مت میں شودروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ ایک عیاں حقیقت ہے۔ 3 صدی کے نامور عرب مورخ بلاذری کی کتابوں کے علاوہ سندھ کے نامور ادیب سردار علی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہندو حکمرانی کے زیر اثر رہنے والے سندھ کے باسیوں کے ناگفتہ بے حالات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس دور میں برہمنوں نے شودروں کے لیے جو احکامات جاری کیے وہ سندھ کی تمام عوام پر مسلط کر دیے گئے۔ وہ احکامات کیا تھے، ذرا ان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلام سے قبل کے زمانے میں سندھ کے اندر ٹوپی یا عمامہ جیسے ٹپکا
بھی کہا جاتا ہے کہ پہننے کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ پہننے والا خود کو معتبر سمجھتا ہے۔ اس دور میں عوام کو ٹوپی پہن کر چلنے سے منع کر دیا گیا۔ حکم جاری ہو گیا کہ کوئی ٹوپی پہن کر باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک اور بات یہ ہوئی کہ شودر، جس کو کم ذات اور کم نسل جانا جاتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ جب بھی گھر سے نکلے ایک کتے کو ساتھ لے کر نکلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ ایک شودر ہے اور اس کی حیثیت اس کتے کے برابر ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو عبادت گاہیں ہندو مذہب نے قائم کی تھی، ان میں شودروں کا جانا ممنوع تھا۔ اگر کوئی شودر اتفاق سے ان مندروں میں چلا جاتا تو ان مندروں کو پاک کیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں جبکہ سندھ کے باسی پرامن اور باعزت زندگی گزار رہے تھے، ان کو ایک بالکل مختلف زندگی کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں ان کو بتایا گیا کہ تمہیں فلاں فلاں احکامات پر عمل کرنا ہے کیونکہ تم کمتر اور حقیر ہو۔ اس حکمرانی نے بڑے منفی نتائج پیدا کیے۔ سندھ کے لوگ اس برہمن حکومت اور اس ذات پات کے نظام اور ان بادشاہوں کی عیاشیوں کے خلاف بڑی شدید نفرت رکھتے تھے۔ چچ چونکہ ایک عیار اور شاطر حکمران تھا، لہٰذا اس نے بڑے منظم انداز سے بدھ مت کے ماننے والوں کو ہندو مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح اس نے اپنی حکومت کا بڑا دور گزارا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی چندر سندھ کا حکمران بنا۔ چندر اپنے پیشتر چچ سے قدرے نرم خو اور نرم مزاج تھا۔ اس کا دور سندھ کے باسیوں کے لیے کسی حد تک عافیت کا دور تھا، لیکن یہ دور زیادہ دیر تک نہیں چلا کیونکہ کچھ عرصے کے بعد ہی چندر کی موت واقع ہو گئی اور چچ کا بیٹا راجہ داہر سندھ کا حکمران بن گیا۔ راجہ داہر اپنے باپ چچ کے نقش قدم پر چلا اور اس نے اپنے باپ والا طرز حکمرانی ہی اپنایا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس میں وہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر تھا اور وہ تھی اس کی عیاشی۔ جب محمد بن قاسم کے ساتھ اس کا آخری معرکہ ہوا تو وہ ہاتھی کی پالکی میں سوار تھا اور پالکی میں اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی موجود تھیں، جو حالت جنگ میں بھی پان بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب جنگ کے دوران عیاشی کا یہ عالم تھا تو عام حالات میں کیا ہوگا۔ سندھ میں چچ گھرانے کی ہندو حکمرانی 60 سال تک چلی۔ اس دور کا اختتام اس طرح ہوا کہ سر اندیب سے مسلمانوں کا ایک بحری قافلہ نکلا۔ اس قافلے میں سر اندیب کے حکمران نے مسلمان خلیفہ ولید بن عبد المالک کے لیے تحفے کے طور پر کچھ سامان بھیجا۔ سر اندیب میں کچھ مسلمان عرب خاندان بھی رہا کرتے تھے، وہ بھی عورتوں اور بچوں سمیت قافلے کے ساتھ شریک تھے۔ جب یہ قافلہ سندھ کی بندرگاہ سے گزرا تو یہاں کے بحری قزاقوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اس واردات سے سندھ کی ہندو حکومت کی اسلامی حکومت کے ساتھ براہ راست ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس دور میں حجاج بن یوسف خلیفہ وقت ولید بن عبد المالک کے بہت قریب تھا۔ حجاج بن یوسف کا جبر اور ظلم ایک تاریخی حقیقت ہے، مگر ایک طرف اس دور کے حکمران اپنی حکومت کے دوام کے لیے ہر ظلم اور جبر کو عوام پر روا رکھتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان میں اپنے زیر تسلط علاقوں کو توسیع دینے کی خواہش بھی ہوتی تھی۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنو امیہ نے عوام پر بہت ظلم کیا، جس میں کربلا کے واقعات، مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی بے حرمتی شامل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ولید بن عبد المالک کے دور میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی فتوحات بھی جاری تھیں۔ اسی دور میں حجاج بن یوسف نے قافلے کے قیدیوں کے خطوط کے نتیجے میں سندھ کو فتح کرنے کا ارادہ بھی کیا اور ولید بن عبد المالک سے اس کی اجازت مانگی۔ ولید نے یہ اجازت دے دی، جس کے بعد پہلا لشکر سندھ پر حملہ آور ہوا، لیکن یہ لشکر سندھ کی فوج سے شکست کھا گیا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر بھیجا گیا اور وہ بھی ناکامی کا شکار ہوا۔ ان حالات میں حجاج بن یوسف نے سندھ کے لیے محمد بن قاسم کا نام چنا۔ وہ ایک 17 سال کا نوجوان تھا، اس کے ساتھ صرف 7,500 کا لشکر تھا۔ سندھ کے لوگ محمد بن قاسم کے گرویدہ ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے اس مہم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور محض 7,500 کا لشکر لے کر ایک پوری ریاست کے ساتھ ٹکرانے کے لیے سندھ کی بندرگاہ دیبل پر آ گیا۔ لنگر انداز ہونے کے بعد اس نے دیبل پر موجود قلعے کا محاصرہ کیا۔ اوپر بیان کیا گیا کہ سندھ کے لوگ راجہ داہر کے طرز حکمرانی سے تنگ تھے، لہٰذا انہی لوگوں نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم سے بات کی اور بتایا کہ قلعے میں موجود سپاہ کا عقیدہ ہے کہ جب تک قلعے پر لہراتا ہوا جھنڈا سلامت ہے، کوئی بھی قلعے کو فتح نہیں کر سکتا۔ محمد بن قاسم نے منجنیقوں کے ذریعے اس جھنڈے کو گرا دیا۔ گرتے جھنڈے کو دیکھ کر سپاہ نے خود ہی قلعے کے دروازے کھول دیے۔ نواب زین العابدین۔ تو پیارے ویورز، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آج کے یہ واقعات آپ کو کیسے لگے۔ اچھے لگے ہوں تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ نیک تمنائیں آپ سب کے لیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔